بلاول صاحب کے کل کے بیان کے اوپر آپ کا رد عمل ساتھ نہ چلنے کا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور معذرت جی معمولی سی تاخیر ہوئی ہے آپ تک پہنچنے میں. دیکھیے، ہمارا تو جی موقف وہی ہے اس معاملے پہ جو ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کی تھی کہ اس معاملے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. آج ایکنیک کا جو اس کا اپروول ہونا تھا، وہ جب سندھ نے وہاں پہ مخالفت کی تھی تو وہ اپروول پھر پینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس منصوبے کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہی ہمارا موقف ہے جی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہی اس کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ کیونکہ کوئی 4 ہفتے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانے کا پیپلز پارٹی نے آپ سے مطالبہ کیا. 4 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی بھی دور دور تک وہ اجلاس بلائے جانے کا کوئی امکان نہیں. مگر ماریہ صاحبہ، یا تو ہونا کہ ہم نے اپروول کر کے ایک چیز کو آگے لے کے جا رہے ہوں. دیکھیے، ایک چیز رکی ہوئی ہے نا جی، اور پیپلز پارٹی کی مخالفت پر ہی رکی ہوئی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان احتجاجوں کے بجائے نشست ہونی چاہیے، جلد ہونی چاہیے. چاہے وہ سی سی آئی کا فورم ہو، چاہے وہ ایکنیک کا ہو. فارمل فورمز پہ بے شک ایونچل فیصلے ہوں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے پہلے اس پہ فیصلے کر لیں، اور اس کے اوپر جو ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں پانی کی اویلیبلٹی پہ وہ ہو جائے. جو پولیٹیکل یا پالیسی لیول پہ ایونچولی فیصلہ ہونے والا ہے وہ ہو جائے، اور تب تک یہ معاملہ رکا ہوا ہے. لیکن ان ایکشن بھی ہے نا، آپ نے کہا ہم نے اس کو روک دیا، لیکن آپ نے اس مسئلے کو ریزالو بھی نہیں کیا. بلاول صاحب کو جلد سے یہ ان کی اپنی سیاسی بقا کا معاملہ بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. نیشنلسٹ ان کے اندر ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو انگیج کر کے اس کام میں پریمپٹیولی اس کو حل بھی تو نہیں نہ کر رہے. دیکھیے، اس میں ڈار صاحب نے بڑے واضح طور پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا، اور بلکہ مڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کی طرف مل کے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جن بھی فرنٹ رو کے مثال کے طور پہ ان کے جو ممبران ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، جس کو بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے، اس ٹیم کے ساتھ ہماری ٹیم بیٹھ جائے گی. یقیناً آئی تھنک زیادہ پروایکٹیولی ہم اس میٹنگ کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی جلسے کی اس تقریر کی نوبت نہ آتی. میرے نزدیک آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اٹ از دیئر پولیٹیکل رائٹ. بیکاز یا تو ہوتا کہ ہم نے ان کی مخالفت کے اور اس بات کے بعد ہم نے اپروول کر دیا ہوتا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور ابھی بھی ایک چیز رکی ہوئی ہے، اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہی ایکنیک میں رکی ہے. تو ہم اور اس چیز کو تو بلاول صاحب نے اپنی پچھلی تقریر میں جو گڑی خدا بخش میں ان کا جلسہ تھا وہ ایکنالج بھی کیا تھا. نن دا لیس پیپلز پارٹی ہمارے الائز ہیں جی. وی ویلیو دس پولیٹیکل الائنس جو کہ بیس ہے اس ساری معاشی بہتری کی جو پچھلے سال میں آپ نے دیکھی ہے، جو اس حکومت کے جو نتائج ہیں، جو پی ٹی ایم کی حکومت میں ہم نے ریزلٹس ڈلیور کیے. تو ہم انشاءاللہ اس الائنس کو اور اسی میچورٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، جس طرح یہ الائنس 2022 سے چلتا آیا ہے حکومتوں میں. جس طرح دیگر ایشوز پہ ہم نے میچور طریقے سے حل کیا ہے چیزوں کو، اس پہ بھی کریں گے. اینڈ ونس اگین آئی ول ریٹریٹ، جو ڈار صاحب نے ایک بات کی، 2 باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا جی ایک جو بھی اس پہ فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا، اور نمبر 2 انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ ان اینی سیناریو سندھ کے شیئر کا ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوگا. بٹ دا لارجر پوائنٹ ریمینس کہ جو بھی اس منصوبے کا فیصلہ ہوگا وہ مل بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. حسن صاحب، آپ چونکہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، بلال کیانی صاحب کہتے ہیں جی پی ایم ایل این نے، خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب نے اس پورے مرحلے پہ یہاں پر اس معاملے کو روک دیا ہے. ایکنیک سے جو اپروول تھا وہ نہیں دیا. اگر پیپلز پارٹی پھر بھی جلسے کر رہی ہے، پھر بھی پبلکلی ٹیک آن کر رہی ہے، تو سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ. کیونکہ اگر وہ رکا ہوا ہے معاملہ ابھی، اگر اس کی اپروول نہیں ہوئی ہے، تو پھر تشویش کس بات کی آپ لوگوں کو اس وقت؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، جیسے کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ویسے ہی ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ افہام و تفہیم کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے اس کا حل اگر نکالا جائے تو وہی بہتر راستہ ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. لیکن ایک چیز یقیناً موجود ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ٹوسٹ کر کے اور حالات اور ماحول کو خراب کرتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ہٹ کرتی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کرتی ہے. صحیح. اس قسم کی جو زبان ہے میں سمجھتا ہوں یہ نقصان دے سکتی ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ تو آپ کو لیوریج دے رہے ہیں حسن مرتضی صاحب. جماعتیں پیپلز پارٹی کو، میری اگر مجھے بات پوری کر لینے دیں پلیز، تو میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. کون سی ایسی قوم پرست جماعتیں ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو آج تک ہٹ نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی ان کا پولیٹیکل سلوشن نہیں نکالے؟ ان کے ساتھ جس طرح سے پیپلز پارٹی چل رہی ہے، وہ کبھی بھی آج تک ہم نے اس پریشانی کا تو ہم نے کبھی ذکر تک بھی نہیں کیا. ہم نے تو اپنے دکھوں کا ذکر
نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا، کس طرح ہمیں ہٹ کیا جاتا رہا، کس طرح ہماری سیاسی سپیس کو کم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. ہم نے تو کبھی یہ تو وہ گھبراتے ہیں جو سیاست میں زبردستی یا کسی چور دروازے سے گھسے ہوں. ہم نے تو ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج تک ہم لے کے چلے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے، سمپل سا معاملہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں. میں بھی ایک کاشتکار ہوں، میرا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے، مجھے پتہ ہے پانی کتنا ضروری ہے، کن علاقوں کے لیے ضروری ہے، وسائل کی تقسیم کیا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو ہمارے حصے کا پنجاب کا پانی ہے اس میں سے اگر نئی نہر نکالی جاتی ہے تو وہ کہاں سے پانی آئے گا، اچھا کون سا ریزروائر ہے. آج پیپلز پارٹی جس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کل آپ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پہ اپنا نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ہم 2 ہفتے نہریں بند رکھیں گے، 1 ہفتہ ہم نہر چلائیں گے پانی کی کمی کی وجہ. تو جب آلریڈی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہے، جب ہمارے پاس اس کے لیے ہی پانی نہیں ہے تو ہم کیوں نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے حسن مرتضیٰ، میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے.